مثبت رویے کی تشکیل ہمارے سامنے موجود حقیقت ہم نہیں ہوتی بلکہ اس کے حوالے سے ہمارا رویہ ہم ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ ہم بچپن میں جن رویوں کو تشکیل دیتے ہیں وہ زندگی بھر موجود و برقرار رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی تشکیلی برس کے دوران مثبت رویے زیادہ آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ اگر تمہارا پیدائشی مزاج اور بچپن کے تجربے مثبت رویے تشکیل دے چکے ہیں تو بلا شبہ تم بہت خوش نصیب انسان ہو۔ تاہم اگر تم غلطی سے یا ارادتاً منفی رویے اپنا چکے ہو تو سوال یہ ہے کہ کیا تمہیں اس سے چپکے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ تمہیں منفی رویے سے چپکے نہیں رہنا چاہیے۔ تم پوچھ سکتے ہو کہ کیا تم اسے تبدیل کر سکتے ہو؟ میرا جواب ہے کہ ہاں۔ تم پوچھ سکتے ہو کہ کیا ایسا کرنا آسان ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ قطعاً آسان نہیں ہے۔ تم پوچھ سکتے ہو کہ منفی رویے کو تبدیل کرنا فائدہ بخش ہوگا کہ نہیں؟ میرا جواب کہ شرطیہ فائدے بخش ہوگا۔ مثبت رویے تشکیل دینا اور برقرار رکھنا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مثبت رویے کو کس طرح تشکیل دیا اور کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل نکات ذہن میں رکھیں۔ مثبت رویے کو تشکیل دینے والے اصولوں کو جانو۔ مثبت رہنے کی خواہش کرو۔ ان اصولوں پر عمل کرنے کا عہد کرو اور اس عہد کو ہر صورت میں نبھاؤ۔ ذرا سوچو کہ ماحول، تعلیم اور تجربے سے قطع نظر بالغ مرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے رویوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں اور افعال و اعمال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے سوا ہر شخص اور ہر چیز پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ ہم ہی پر ہے کہ ہم ہر صبح اپنے رویے کا چناؤ کریں۔ جو لوگ منفی رویوں کے مالک ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ساری دنیا کو الزام دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاوند کو، اپنے باس کو، اپنی قسمت کو، اپنے ستاروں کو، معیشت کو اور حکومت کو۔ وہ انہیں اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں ماضی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اپنے اوپر جمی گرد جھاڑو اور مرکزی دھارے میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے خوابوں کو یکجا کرو اور آگے بڑھو۔ اگر تم سچی، دیانتدارانہ اور اچھی باتوں یعنی مثبت باتوں کے بارے میں سوچو گے تو تمہاری ذہنی کیفیت مثبت ہو جائے گی۔ رویے کی تبدیلی کے 7 مراحل۔ اگر تم مثبت رویہ تشکیل دینا اور اسے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں درج ذیل مراحل سے شعوری طور پر گزرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ، توجہ تبدیل کرو، مثبت پہلو دیکھو۔ تمہیں اچھائی کا، خیر کا متلاشی بننا ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرو۔ ابتدا اس سے کرو کہ کسی شخص یا صورتحال میں عیب یا برائی ڈھونڈنے کے بجائے اس میں خوبی یا اچھائی تلاش کرو۔ ہم اپنے ذہنوں کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال چکے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر افراد نقص، عیب اور برائیاں ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اتنے عادی کے مثبت پہلوؤں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سونا تلاش کرو۔ اینڈریو کارنیگی لڑکپن میں اسکاٹ سے امریکہ آیا تھا۔ اس نے معمولی کاموں سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور عروج پر پہنچ کر امریکہ کا سب سے بڑا اسٹیل کا تیار کنندہ بن گیا۔ ایک زمانے میں امریکہ کے 43 لاکھپتی افراد اس کے ملازم تھے۔ آج کے دور میں 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن 1920 عیسوی کی دہائی کا تصور کرو۔ اس زمانے میں یہ رقم کتنی بڑی ہوگی، اور 43 لاکھپتی اینڈریو کارنیگی کے ملازم تھے۔ ایک بار کسی نے اینڈریو کارنیگی سے پوچھا کہ وہ لوگوں سے کس طرح معاملہ کرتے ہیں۔
انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں سے معاملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے زمین سے سونا نکالنا۔ آپ کو ایک اون سونا نکالنے کے لیے ٹنوں مٹی کھودنی پڑتی ہے، تاہم مٹی کھودتے وقت آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ سونے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اینڈریو کارنیگی کے مندرجہ بالا جملے میں ایک اہم سبق موجود ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی شخص یا صورتحال میں بظاہر کوئی مثبت پہلو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ مثبت پہلو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ڈھیروں ٹن مٹی کھودنا پڑتی ہے۔ تم کس طرف توجہ دیتے ہو؟ سونا ڈھونڈنے کی طرف یا مٹی کی طرف؟ اگر تم لوگوں اور چیزوں میں برائیاں ڈھونڈو گے تو تمہیں بہت سی برائیاں ملیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں، سونا یا مٹی؟ عیب ڈھونڈنے والے تو جنت میں بھی عیب ڈھونڈ نکالیں گے۔ بعض لوگ ہمیشہ منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ منفی لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ بلا وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال دیں گے۔ انہوں نے تنقید کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہوا ہے۔ وہ پیشہ ور تنقید کرنے والے ہیں۔ وہ اس طرح تنقید کرتے ہیں کہ جیسے انہیں اس کام پر انعام ملنا ہو۔ وہ ہر شخص اور ہر صورتحال میں نقص نکال لیتے ہیں۔ تمہیں اس طرح کے لوگ ہر خاندان اور ہر دفتر میں ملیں گے۔ وہ نقص ڈھونڈتے ہیں اور ہر شخص کو بتاتے ہیں کہ چیزیں کتنی بری ہیں۔ وہ دنیا کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیفے جائیں گے اور 20 کپ چائے اور کافی میں خود کو ڈبو دیں گے، بے تحاشا سگریٹ پئیں گے اور جواز دیں گے کہ وہ یہ سب کام سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد موجود دوسرے افراد کے لیے تناؤ جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ منفی پیغام طاعون کی طرح پھیلاتے رہتے ہیں اور ایسا ماحول تشکیل دیتے ہیں جو منفی نتائج کو جنم دیتا ہے۔ بھاپ سے چلنے والی کشتی۔ رابرٹ فلٹن نے بھاپ سے چلنے والی کشتی ایجاد کی تھی۔ اس نے اپنی نئی ایجاد کا مظاہرہ دریا ہڈسن میں کیا۔ تماشائیوں میں بعض قنوطیت پسند اور تشکیک پسند لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کشتی نہیں چلے گی، تاہم کشتی دریا میں تیرنے لگی۔ اب قنوطیت پسندوں نے شور مچا دیا کہ یہ چل تو گئی ہے لیکن رک نہیں سکی۔ کیسا عجیب رویہ ہے۔ پانی پر چلنے والا کتا۔ ایک شکاری کے پاس ایک انوکھا کتا تھا۔ وہ نادر روزگار کتا پانی پر چل سکتا۔ شکاری چاہتا تھا کہ وہ یہ کتا اپنے دوستوں کو دکھائے۔ اس نے ایک دوست کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ بدخ کے شکار پر چلے۔ شکارگاہ پہ پہنچ کر انہوں نے چند بطخوں کو گولی کا نشانہ بنایا اور کتے کو حکم دیا کہ وہ انہیں اٹھا کر لائے۔ سارا دن کتا پانی پر دوڑ دوڑ کر بطخیں لاتا رہا۔ کتے کا مالک شکاری توقع کر رہا تھا کہ اس کا دوست کتے کی انوکھی کارکردگی پر کوئی تبصرہ کرے گا اور اس کی تعریف کرے گا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ گھر واپس جا رہے تھے تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا اس نے کتے میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی؟ اس کے دوست نے کہا، ہاں یار، میں نے یہ غیر معمولی بات دیکھی ہے کہ تمہارا کتا تیر نہیں سکتا۔ بعض لوگ ہمیشہ منفی پہلو ہی دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قنوطیت پسند کون ہوتا ہے؟ قنوطیت پسند وہ ہوتا ہے جو عیب جوئی کا موقع نہ ملنے پر ناخوش ہوتا ہے، اچھا محسوس کرنے کا موقع ملنے پر برا محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت شکایتی کاؤنٹرز پر گزارتا ہے، ہمیشہ یہ جاننے کے لیے روشنیاں بجھا دیتا ہے کہ کتنا اندھیرا ہے، زندگی کے آئینے میں ہمیشہ خراشیں ڈھونڈتا ہے۔ یہ بات سن کر بستر میں سونا چھوڑ دیتا ہے کہ زیادہ تر لوگ بستر میں مرتے ہیں۔ اپنی صحت سے اس وجہ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کہ کسی نہ کسی دن وہ بیمار ہو جائے۔ نہ صرف بدترین واقعے کے رونما ہونے کا منتظر رہتا ہے بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اسے بدترین بنا دیتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سورج صرف پرچھائیوں کو جنم دینے کے لیے چمکتا ہے۔